اور آج کا دن بہت مبارک دن اور بابرکت دن ہے، جمعے کا دن ہے اور 20واں رمضان ہے، اور آج کی شب قدر ہے، اور آج کی شب معتکف کی شب ہوگی۔ تو یہ دن کئی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اس مبارک دن میں کئی فضیلتیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن عید کا دن مانا گیا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ آج معتکف حضرات مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں گے، پھر آج ہی کی رات شب قدر کی رات ہے، اور اس سے اہم بات یہ کہ آج ختم شریف کی ہے۔ انشاءاللہ صدر صاحب کچھ بیان کریں گے، وہ آخر میں آئیں گے، آپ کو دعوت دیں گے۔ تو حضرات محترم، بڑی فضیلت کا دن ہے، بابرکت دن ہے۔ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے اور اس دن کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہم آپ کے لیے سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تو آج کی میری گفتگو انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کے اوپر ہوگی کہ زکوٰۃ انسان پر فرض ہے۔ تو ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے، پھر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ قرآن پاک کا اعلان ہے وہی حضرات متقی ہیں جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہی پرہیزگار ہیں، وہی اللہ کے چہیتے بندے ہیں جو اپنے قیمتی مال کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ انہیں بہت پسند فرماتا ہے جو اپنی قیمتی دولت رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت جل مجدہ نے مال عطا کیا اور وہ اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو یہ وہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ سَيُطَوِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا وہ مال۔ کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، مال و دولت جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے حبیب انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن وہ جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان سے ان کی پیشانی اور کربٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور پھر ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، ان سے کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تو انہوں نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا۔ یعنی اللہ رب العزت جل مجدہ نے مال دیا، آپ کو دولت دی، اب آپ صاحبی نصاب ہیں، مالک نصاب ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی قیمتی دولت اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں، آپ نے وہ دولت نہیں خرچ کری، تو قیامت کے دن وہی مال ایک عذاب کی شکل بن جائے گا،
اور آپ کو عذاب دیتا رہے گا۔ جسے پاک کے اندر ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، قیامت کے دن وہ مال آگ کی پتر بنا دیا جائے گا۔ پتر کہتے ہیں برق کو، جیسے ایک سفید کڑھائی نہیں ہوتی، بالکل مطلب کڑھائی جو ہوتی ہے جس پہ ہم ٹکی وغیرہ سینکتے ہیں، آگ کے پتر بنائے جائیں گے، پھر اس پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اس سے انسان کی پیشانی، کربٹ اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی آگ کے پتر وہ تو بہت بڑی بات ہے، ایک سکہ 1 روپیہ آپ گرم کریے، اس کو آگ کے اندر ڈال دیے، ڈالنے کے بعد جب سرخ ہو جائے اس سے اپنی پیشانی پر رکھیے، پیٹھ پر رکھیے اور کربٹ پر رکھیے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی شدید تپش اور گرمی کی وجہ سے وہ سکہ آپ کے جسم کے اندر دھس جائے گا، اس جسم کے اندر چلا جائے گا، وہ آپ کے نشان بنا دے گا، آپ بے قرار ہو جائیں گے۔ ایک دن میں دودھ گرم کر رہا تھا، ہلکی سی میری انگلی جل گئی تو بے قرار ہو گیا، نیند اڑ گئی رات کی۔ آپ اندازہ لگائیے وہ آگ کے پتھر کتنے خطرناک، کتنے دہشتناک، کتنے وحشتناک ہوں گے کہ اس پر انسان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ مال جمع کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، دولت جمع کرنا کوئی گناہ نہیں، لیکن واقعی آپ صاحب نصاب ہیں، مالک نصاب ہیں، تو آپ کو مکمل زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ کچھ لوگ کرتے یہ ہیں کہ چند فقیر دروازے پہ آئے، انہوں نے 100 روپے دے دیے، کسی کو 200 روپے دے دیے، کوئی غریب مطالبہ کرنے آیا تو اسے 500 روپے دے دیے، اور وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ نہیں، آپ کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوئی جب تک آپ پورا حساب نہ لگا لیں۔ مثال کے طور سے اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو ان 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ کے ہیں، جب تک وہ 2.5 روپے مکمل آپ نکال نہ دیں۔ اس طرح سے انسان کے پاس تو کروڑوں سے دولت ہوتی، لاکھوں سے دولت ہوتی، جب تک آپ وہ نکال نہیں دیں گے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ کا وبال تو بہت ہی بھیانک ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، یعنی چتی دار سانپ کی شکل میں وہ مال کر دیا جائے گا۔ پھر اس مال کو جب وہ سانپ بن جائے گا، اس سانپ کو انسان کے جو مالک نصاب تھا جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کری، اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، توق یعنی ہار۔ پھر وہ سانپ اس مالک کو ڈستا رہے گا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سانپ انسان کو چبائے گا، کھائے گا، ایک اعضا کھائے گا تو جب اس کو کھا چکے گا تو یہ صحیح ہو جائے گا، پھر دوسرا کھائے گا، یہ صحیح ہو جائے گا، پھر یہ کھائے گا، اس طرح سے ایک ٹائم کھائے گا تو یہ صحیح ہو جائے گی، پھر دوسری، یعنی عذاب کم نہیں ہوگا بلکہ عذاب بڑھتا رہے گا۔ اللہ رب العزت اس کو کھائے گا سانپ تو یہ پھر درست ہو جائے گا، اس کو کھائے گا پھر یہ درست ہو جائے گا، پھر ٹانگ کھائے گا، اس طرح سے جسم کو وہ چباتا رہے گا۔ اور ایک روایت میں جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، قیامت کے دن وہ مال گنجا سانپ بن جائے گا، مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلی مالک کے منہ میں ڈال دے گا۔ اب بتائیے، ہم نے یہ سانپ جو ہوتا ہے اژدہا کتنا خطرناک ہوتا ہے، اگر کسی کے ڈس لے تو فوراً انسان مر جاتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ آ جاتے ہیں، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا ہے، کتے کو سانپ نے کاٹ لیا تو اس کا برا حال تھا، بری طریقے سے کانپ رہا، تھوڑی دیر کے بعد وہ گر گیا۔ اگر انسان کے کاٹ لیا جائے، انسان کو بھی میں نے دیکھا کہ اس کی بڑی بری حالت ہو جاتی ہے کہ سانپ جب کاٹ لیتا ہے تو بس اس کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو موت کے گھاٹ چلا جاتا ہے یا تو پھر بچ جاتا ہے۔ بچنا بڑا مشکل ہے، اگر وقت پر وید مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ ختم ہی ہو جاتا ہے۔ تو ایک عام طور دنیاوی سانپ کا یہ عالم ہے، اور یہ چتی دار سانپ، اللہ اکبر، اس کا عذاب آپ کم مت سمجھیے، اس کا عذاب بہت بھیانک ہے، بہت دردناک ہے۔ آپ کو معلوم ہے جس انسان کو اللہ نے مال و دولت دی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مال کی زکوٰۃ مکمل طور پر نکال دے، ورنہ قیامت کے دن اللہ اکبر 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اور
زمین تانبے کی